فرمایا جب رجب شروع ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ کی بخشش، اللہ کی رحمت، اللہ کی عنایات، گناہوں کے اوپر جو گناہ گار ہیں ان کو بخشش کے پروانے، جہنم سے آزادی، اس کی جو رحمت کی برسات ہے نا، اس کی ہوا چلنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کی قدر کرو۔ جیسے رمضان شریف شروع ہوتا ہے، چاند نظر آتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا، پھر عشاء کی تراویح میں 4-5 صفحے ہوتا کیا ہے، جیسے جیسے رمضان المبارک آگے چلتا ہے، 10 12 11 یہ تاریخیں آتی ہیں تو وہ 6 7 10 صفحے جو ہے نا وہ سمٹ کے ایک صف میں آ جاتے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ آج کے خطبہ میں ہم جس عنوان پہ اور جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے ماہ رجب شریف کی عظمت، فضیلت اور 2 اس کے خاص وظائف ہیں جو میں آپ سے عرض کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ بنیادی طور پہ یہ بات سمجھ لیں کہ دین محمدی میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ حرمت والے مہینوں سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ ماہ مبارکہ ہیں کہ جن میں جنگ و جدال بالخصوص اس کو منع فرمایا گیا ہے اور ان کی عزت اور تکریم باقی مہینوں سے زیادہ ہے، افضل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے، یعنی یہ 12 مہینے ایسے ہیں جن کو شمار کرنے سے 1 سال مکمل ہوتا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ تخصیص بھی فرما دی فیہا 4 حرم، کہ ان مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ ہمارے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے 3 تو اکٹھے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ذیقعد، ذی الحج اور محرم۔ اور جو 4تھا مہینہ ہے حضور نے فرمایا وہ رجب ہے اور مدر ہے۔ یہ جو حضور نے الفاظ ارشاد فرمائے مدر کے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو مدر کا لفظ ہے یہ دار ان سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نقصان دینے والا۔ ابھی وہ اس بات کے اوپر تھوڑا سا حیرانگی کا اظہار کر رہے تھے تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبیلہ مدر ہے، جو عرب کا ایک نامور خاندان اور ان کا ایک پورا علاقہ ہے، وہ اس مہینے سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو میں نے ان کی نسبت سے اس کو مدر کہا ہے۔ اس مہینے سے مراد رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں بالخصوص اہل اسلام کے لیے ایک بہت بڑا رتبہ اور بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جس ماہ مبارک میں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر پردے کے اپنی زیارت نصیب فرمائی۔ حضور کو معراج النبی کا جو معجزہ ہے وہ نصیب ہوا، اور اسی میں وہ مبارک رات ہے 27 رجب کی، کہ جس رات ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے حکماً 5 نمازوں کو فرض کیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نمازوں کا تحفہ لے کے اپنی امت کے لیے تشریف لائے۔ انسان کی زندگی بڑی مختصر ہے لیکن بندے کی امیدیں بڑی لمبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب میں ہی ایک معمول شروع کرتے تھے، اور میں یہ گفتگو کر بھی اس لیے رہا ہوں کہ اب اس معمول کو شروع کرنا شاید ہمارے لیے بھی آسان ہے کہ موسم بڑا ٹھنڈا ہے، کوئی موسم کے اندر شدت نہیں ہے، کھانے کی پینے کی کوئی اتنی خاص مجبوری نہیں ہے دن کو۔ اگر انسان روزہ رکھنا چاہے تو بڑی آسانی کے ساتھ وہ دن کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت جبیر، انہوں نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا، یہ حضور کے خادم تھے، ان سے دریافت کیا کہ مجھے یہ بتاؤ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب، شعبان، رمضان، یہ جو 3 مہینوں کا ایک تسلسل ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہوتا تھا، اس کے متعلق مجھے کچھ بتائیے۔ تو حضرت انس بن مالک نے یہ جواباً ارشاد فرمایا کہ جیسے رجب شروع ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع کر دیتے اور روزہ ترک نہ کرتے، چھوڑتے ہی نہ۔ فرماتے ہیں جب رکھنا شروع کر دیتے تو پھر چھوڑتے نہیں تھے، اور جب رکھنا چھوڑ دیتے تو پھر رکھتے نہیں تھے۔ ایک مثال دی انہوں نے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور رجب، شعبان اور رمضان ان کے مسلسل روزے رکھتے ہیں۔ رمضان شریف کی تیاری کے لیے، رمضان شریف کے احترام کے لیے، رمضان شریف کی برکتوں کو پورا حاصل کرنے کے لیے رجب کے روزے بھی رکھتے، شعبان کے روزے بھی رکھتے، اور پھر رمضان شریف کے روزے بھی رکھتے، اور اس کے بعد پھر روزہ رکھنا حضور ترک فرماتے ہیں۔ اور اسی سے ایک حدیث مبارکہ کا مضمون ملتا ہے، یعنی ملتا جلتا کلام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کہ ان کے رنگ پیلے ہیں اور جب چلتے ہیں تو لڑکھڑاتے ہیں، کمزوری ہے۔ تو حضور نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے پوچھا کہ میرے اصحاب مجھے یہ بتاؤ کہ کیا مسئلہ کیا ہے، کھاتے نہیں ہو، بیماری ہے، پریشانی ہے کہ تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے، چلتے ہو تو قدم لڑکھڑاتے ہیں، جسم ڈولتا ہے، اور تمہارے چہرے جو ہیں وہ پہلے کی طرح سرسبز و شاداب نہیں ہیں، پیلے ہو چکے ہیں، کمزوری نظر آتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلسل روزہ رکھتے ہیں، ہم مسلسل روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے اپنے غلاموں سے پوچھا کہ تمہیں کس نے کہا ہے مسلسل روزہ رکھو، تمہیں کس نے کہا ہے کہ مسلسل روزہ رکھو، کہ درمیان میں ناغی نہ کرو؟ اللہ کے رسول ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ مسلسل روزے کے ساتھ ہیں، تو ہم ہی روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، اس بات میں تم میری ریس کر رہے ہو، میرے ساتھ چل رہے ہو۔ ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے جو میری مثل ہے تم میں سے؟ میری تو شان یہ ہے، میرا رتبہ یہ ہے، ہوا یطعمنی و یسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے۔ جو کمزوری ہوتی ہے وہ میری پوری ہوتی ہے، میرا رب میرے اوپر کرم کرتا ہے۔ تو پھر صحابہ کرام کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم یوم داؤدی رکھا کرو، اس کے روزے رکھا کرو۔ وہ کیا تھے؟ جو پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا نا، اس کی مختلف کیفیتیں تھیں۔ جب ہم روزے کی فرضیت کی بات قرآن و حدیث میں پڑھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تمہارے اوپر فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ فرض تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی امت پہ روزے اس طرح فرض تھے کہ ایک دن کا روزہ ہوتا، دوسرے دن کی چھٹی ہوتی، اس لیے ان روزوں کو صوم داؤدی کہا جاتا ہے کہ اس طرح روزہ رکھ لو۔ اگر تم نے میری تقلید کرنی ہے نا تو ایک دن روزہ رکھ لو اور ایک دن افطار کر لو، مسلسل رکھو گے تو بہت زیادہ کمزور ہو جاؤ گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم 40 دن سے زیادہ روزے رکھتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے متعلق ہے کہ وہ 40 دن روزہ رکھتے تھے، یعنی پہلی امتوں پر بھی روزے رمضان کے فرض تھے، اور اس سے ہٹ کے بھی وہ روزے جو ہے نا وہ رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ 1 مہینہ روزے فرض کیے گئے، لیکن ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 1 مہینے کی تیاری کے لیے اس سے پہلے بھی روزے رکھے، اور اپنے اصحاب کو بھی اس بات کی تلقین فرمائی کہ اے میرے صحابہ، جو رجب ہے نا، فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، نسبت کی حضور نے، حالانکہ مہینے تو سارے اللہ کے ہی ہیں، کوئی ایک مہینہ بھی ایسا ہے جو اللہ کا نہ ہو، کائنات کی ہر چیز اللہ کی ہے، لیکن رجب کی خاص نسبت حضور نے اللہ کی طرف فرمایا کہ جو رجب ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، اور پھر فرمایا جو شعبان ہے، جو رمضان سے پہلے ہے اور رجب کے بعد ہے، درمیان میں ہے، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، کہ جس میں مغفرت ہے، جس میں جہنم سے آزادی ہے، جس میں رحمت ہے، جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس کی ہر رات بے شمار لوگوں کی بخشش ہے، اور جس کے دنوں کا عالم یہ ہے کہ جو روزہ دار سارا دن روزہ رکھتا ہے تو وقت افطار اس کے منہ سے جو بو آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بو جو روزہ دار کے منہ سے نکلتی ہے مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے۔ تو فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان اپنی طرف نسبت فرمائی کہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری
उम्मत का महीना है। सूफिया ने, बुजुर्गों ने, सुलहा ने और औलिया उम्मत ने, बिलखसूस हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, आपने तो फरमाया कि जो रजब है ना, इसकी मिसाल हवा की मानद है। आपके मलफूजात में ये बात है कि इसकी मिसाल हवा की मानद है कि पहले हवा चलती है, आसार हवा पैदा करती है। और फरमाया शाबान की मिसाल बादल की मानद है और रमज़ान की मिसाल बारिश की मानद है। पहले हवा चलती है, फिर बादल आते हैं और फिर छमाछम रहमतों की बरसात होती है। फरमाया जब रजब शुरू हो जाए तो समझो कि अल्लाह की बख्शिश, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की इनायात, गुनाहों के ऊपर जो गुनाहगार हैं उनको बख्शिश के परवाने, जहन्नम से आज़ादी, उसकी जो रहमत की बरसात है ना, उसकी हवा चलना शुरू हो गई है। इसकी कदर करो। और दूसरे मौके पर हज़रत शेख ने इरशाद फरमाया है, आप फरमाते हैं कि जो रजब है ना, ये खेती बोने का महीना है, खेती बोने का महीना है। और जो शाबान है ये उस खेती को परवान चढ़ाने का महीना है, यानी उसकी निगरानी करें, उसकी देखभाल करें, निगहदाश्त करें, और उसकी जो कोई खाद है, कोई गोडी है, कोई कांट छांट है, वो करें। और फरमाया जो रमज़ान शरीफ है, रमज़ान शरीफ फिर उस खेती का फल हासिल करने का और उसको काटने का महीना, उसमें तुम्हें ये अजर मिलता है। हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। आपसे पूछा गया, हुज़ूर आप हमें इरशाद फरमाइए कि रजब, शाबान और रमज़ान का जो तसलसल है, इसको हम किस तरह समझ सकते हैं? तो आपने फरमाया कि इसको एक दरख्त के साथ समझो। मिसाल दी, और मिसाल दे के समझाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हजूर के सहाबा की सुन्नत है, हजूर की उम्मत के औलिया की सुन्नत है। मिसाल दे के समझाने से जिसको समझाया जा रहा हो उसको बड़ी आसानी में बात समझ आ जाती है। अल्लाह ताला ने सदक़े की भी मिसाल दी कुरान मजीद में कि लोगों जब तुम सदका करते हो ना, तो सदका करने की मिसाल इस तरह है, कमासली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला, कि गोया तुमने एक दाना काश्त किया, उस दाने से फिर तिनके सिट्टे पैदा हुए, बालियां निकली, हर बाली में 100 से ज़्यादा, 700 पता नहीं कितने कितने सौ एक एक बाली में दाने हैं। फरमाया जिस तरह एक दाना काश्त करने से तुम्हें सैकड़ों दाने मिलते हैं ना, इसी तरह एक अल्लाह की रस्ते में दिरहम खर्च करने से तुम्हें हज़ारों दिरहम मिलते हैं। तो मिसालें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाई। हज़रत मारूफ करखी से पूछा गया कि हज़रत ये इरशाद फरमाइए कि हम रजब को, शाबान को, रमज़ान को, इनको किस तरह समझ सकते हैं? आपने फरमाया एक दरख्त के साथ। इसलिए दरख्त की बात की कि दरख्त हर बंदे के मुशाहिदे में, हर बंदा दरख्त को जानता है। आपने फरमाया जो रजब है ना, ये दरख्त के ऊपर सब्जा उगने का महीना है। दरख्त के ऊपर पहले सब्जा उगता है, सब्जा उगने का महीना है कि दरख्त सर सब्ज हो गया, बंजर नहीं रहा, खुश्क नहीं रहा, मुर्दा नहीं हुआ। जब उसके ऊपर सब्जा उग गया, कोंपलें निकल आई, पत्ते निकल आए, नई नर्म मुलायम शाखें पैदा हो गई, तो उसमें जिंदगी आ गई। फरमाया शाबान उस दरख्त के ऊपर फूलने और फलने का महीना है। उसके ऊपर बूर लगा, उसके ऊपर फूल लगे, उसके ऊपर कच्चा फल लगा, यानी उस दरख्त के बरआवर होने के दिन जो है ना, वो शाबान है। और फरमाया जो रमज़ान का महीना है ना, रमज़ान का महीना फिर उस पके हुए लजीज मीठे दिलनशीन फल को तोड़ के खाने का महीना। तो दोस्ताने गिरामी के रजब शरीफ में आप अपनी तैयारी शुरू कर दें कि उस तैयारी से क्या मुराद है। मैं इस बात को समझाने के लिए हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक सवाल और जवाब का सहारा ज़रूर लूँगा। आपसे आपके एक मुरीद ने पूछा, हुजूर ये इरशाद फरमाइए कि शब कदर, रमज़ान के आखिरी अशरे में उसने पूछा कि शब कदर कब है? कि आप तो बड़े साहिब मुराकबा हैं और पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं, और आखिरी अशरा शुरू हो गया, शब कदर कब है? तो हज़रत ने क्या फरमाया? फरमाया बेटा हर शब कदर कर कदर बदानी, कि अगर कदर कर लेना तो हर रात ही शब कदर होती है। कदर कर लेना तो हर रात क्या होती है? शब कदर होती है। इसी तरह रमज़ान की जो रातें हैं ना, और रमज़ानुल मुबारक की जो सहरी है और उसकी जो अफ्तारी है, उसमें जो तरावी है, उसमें जो फ़र्ज नमाजें हैं जमात के साथ, और उसमें जो नवाफिल का पढ़ना है, जो सदका और खैरात करना है, एक एक लम्हे की कीमत अगर इंसान समझ लेना तो फिर उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो पहले तैयारी करना शुरू करते हैं। आपने देखा जैसे रमज़ान शरीफ शुरू होता है, चांद नज़र आता है,
اور اعلان ہوتا ہے کہ رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا، پھر عشاء کی تراویح میں 4-5 صفیں. ہوتا کیا ہے، جیسے جیسے رمضان المبارک آگے چلتا ہے، 10 12 11 یہ تاریخیں آتی ہیں، تو وہ 6 7 10 صفیں جو ہے نا وہ سمٹ کے ایک صف میں آ جاتی ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم شروع میں انرجیٹک ہوتے ہیں، بڑی ایک اندر طاقت ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ کرنا ہے، جذبات ہوتے ہیں، ایموشن، سارا کچھ کرنا ہے جی. لیکن جیسے وہ آتا ہے نا تسلسل، تھکاوٹ ہو گئی، کمزوری ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ لوگ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، کمزوری آ جاتی ہے، عبادت تھوڑے لوگ کرتے ہیں. اگر رجب میں آپ یہ نیت کر لیں، ابھی سے اپنی عادت بنا لیں، اپنے بچوں کو، جوان جو بیٹے ہیں ان کی عادت بنا لیں کہ بھائی عشاء کی نماز ہر صورت مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، فجر کی نماز ہر صورت مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. ابھی سے اگر درخت کے اوپر وہ سبزہ اگنا شروع ہو گیا نا، تو انسانی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ انسان جس چیز کو مسلسل 40 دن کرتا ہے نا، وہ اس کی عادت بن جاتی، فطرت بن جاتی. جب وہ تسلسل پکڑ لیتا ہے، ٹھیک ہے، 40 دن جب وہ کرتا ہے نا، وہ اس کی عادت بن جاتی. اگر آپ کا بچہ یا آپ آج سے نیت کر لیں کہ میں نے مغرب، عشاء، فجر ہر صورت اپنی مسجد میں سفر کر کے مغرب سے پہلے میں نے کھانا کھا لینا ہے، میں نے مغرب بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، عشاء بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. پھر جو رمضان شریف کی تراویح ہے نا، رمضان شریف میں جو صبح سحری ٹائم اٹھنا ہے نا، اور پھر سحری کھا کے پھر سو جانا کہ ابھی بڑا ٹائم ہے نماز فجر کا، پھر کر لیتے ہیں. اللہ نہ کرے کسی کی نماز فجر رمضان میں تو بالخصوص اس سے آگے پیچھے بھی قضا ہو، کیونکہ جس بندے نے اپنے صبح کا آغاز اپنے محبوب اور اپنے پروردگار کو یاد کر کے نہیں کرنا، اس نے کیا کمائی کرنی، اس نے کیا ترقی کرنی ہے، اس نے کیا حاصل کرنا ہے، اس نے کیا کمانا ہے، وہ کتنا دوڑ لے گا. بھاگ دوڑ تو رب کے پاس ہے، فاصلے وہ سمیٹتا ہے، برکتیں وہ دیتا ہے. ممکن ہے کہ تم صبح کے جاگنے کو مشکل سمجھ رہے ہو، تمہارے لیے وہی سب سے بڑی آسانی بن جائے. ابھی سے اگر وہ پریکٹس شروع ہو جائے نا، پھر کیا ہوگا، شعبان، رجب جیسے یہ گزریں گے نا، رمضان شریف میں تراویح کا قیام، رمضان شریف میں سحری کے وقت اٹھنا، تلاوت کرنا، نماز کے لیے آنا آپ کا معمول بن جائے گا. وگرنہ کتنی زندگی بیت گئی، کتنی گزر رہی ہے، کتنے جنازے پڑھ دیے، کتنے رخصت ہو گئے. یہ دنیا کا ٹائم کسی کے قابو میں نہیں آیا. میرے دوستو، کامیاب وہ ہے، عقل مند وہ ہے جس نے اپنے وقت کی قدر کر، جس نے اس کو پہچان لیا. ورنہ جس وقت انسان قبر میں جائے گا نا، اور پھر اس کو بتایا جائے گا کہ اتنے اتنے قیمتی موقع تھے تیرے پاس، اتنی اتنی قیمتی گھڑیاں تھی تیرے پاس، یہ تمہیں موقع میسر آیا مسجد میں بیٹھنے کا، ذکر کرنے کا، تلاوت کرنے کا، روزہ رکھنے کا، عیادت کرنے کا، غریب کی مدد کرنے کا، یعنی نیکی کے موقع اتنے بڑے آئے. تو انسان کو سب سے بڑا پچھتاوا اس بات کے اوپر ہوگا کہ ہائے میں نے اس وقت کی قدر نہیں کی، میں نے اس وقت کو پہچانا نہیں ہے، میں اس وقت کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکا، میں نے کتنا بڑا نقصان اٹھایا. تو میں نے جس طرح پہلے بات کی، وہ کھیتی کی مثال دے کے سمجھایا، جس کی کھیتی اجڑ جاتی ہے نا، اور جو کھیتی لگاتے ہوئے یا کاشت کرتے ہوئے یا سنبھالتے ہوئے احتیاط نہیں کرتا، بیج اچھا نہیں ڈالتا، فصل بنانے کے لیے تیار کرنے کے لیے زمین پوری تیار نہیں کرتا، پھر اس کی نگرانی کو نہیں کرتا، تو جب کھیتی کاٹنے کا ٹائم آتا ہے نا، تو جنہوں نے نگرانی کی ہوتی ہے، محنت کی ہوتی ہے، ان کی کھیتی زیادہ نکلتی ہے نا، اور اس کی تھوڑی نکلتی ہے اور گند زیادہ نکلتا ہے. تو پھر وہ ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے وہ میرے پتریر، وہ میرے مسیر، وہ میرا گواڈی، وہ میرا بننے پہ بننا، اس کی اتنی کڑک اور اتنی منجی، میری اتنی. اور پھر کبھی اپنے آپ کو، کبھی اپنی اولاد کو، کبھی اپنے ملازم کو، ان کو وہ تانے دیتا ہے، کوستا ہے، کہتا ہے جی ہاتھ پیر حلال ہو گئی تو آج ساڈا بھی تو بول ایڈا ہی ہونا ہے نا جڈا ہونا تھا. تو قیامت کے دن بھی جب بڑے بڑے بول ہوں گے نا، بڑے بڑے ڈھیر ہوں گے نیکیوں کے، تو اس وقت بھی بندے کو یہی تکلیف ہوگی کہ موقع تو مجھے بھی ملا تھا. جنتی جنت میں جا کے بھی حسرت کریں گے. جنت کا ملنا تو بہت بڑی بات ہے نا، کمال ہے، لیکن جنتی جنت میں بھی جائیں گے نا تو ایک دوسرے سے رشک کریں گے، حسرت کریں گے. کس چیز پہ؟ جب نیچے والا اوپر والے کا دیکھے گا نا نظام، محل، سہولتیں، آسائشیں، عزتیں، احترام، برکتیں اور اس کا پروٹوکول، تو وہ پوچھے گا فرشتوں سے کہ اس بندے نے کیا کمائی کی جو میں اس سے نیچے رہ گیا، اس نے کیا کمایا؟ وہ کہیں گے کوئی اتنا لمبی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں، اس نے صرف تجھ سے بڑھ کے ایک مرتبہ اللہ کی تسبیح بیان کی. کوئی نہیں، اس نے کوئی زیادہ کام نہیں کیا، صرف ایک بار تجھ سے بڑھ کے اس نے اللہ کی تسبیح بیان کی.
تو وہ جنتی اپنا سر پکڑ لے گا، وہ کہے گا کاش کہ مجھے موقع ملتا، مجھے یاد رہتا، مجھے توفیق ملتی، میں بھی یہ کر لیتا۔ اس سے اوپر جو ہوگا وہ اس سے اوپر والے کو دیکھ کے کہے گا۔ تو دوستان گرامی، کل کے پچھتاووں سے آج کی محنت بہتر ہے، کل کے پچھتاووں سے آج کی محنت بہتر ہے۔ اس لیے آج با جماعت نماز ادا کر کے اپنے رب سے دعا کریں کہ اس کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں، اس کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آج صبح حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، ان کا تذکرہ پڑھ رہا تھا کہ حضور کیسے دعائیں مانگتے تھے۔ تو یہ دعا سے بات یاد آ گئی، تو حضور دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما عمل خیر کی، اخلاق حسنہ کی، اور یا اللہ تجھ سے بہتر کوئی توفیق دے بھی نہیں سکتا۔ یا اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما عمل بد سے بچنے کی اور اخلاق رذیلہ سے بچنے کی، تجھ سے بہتر بچانے کی توفیق بھی کوئی نہیں دے سکتا۔ میں نے جب حضور کی یہ دعا پڑھی نا تو میں تھوڑا سا پریشان ہوا کہ یہ جو دعا سرکار نے مانگی کہ یا اللہ مجھے برے اخلاق سے بچا، مجھے جو ہے نا وہ ان چیزوں سے جو حضور نے مانگی، تو کیا یہ ممکن تھا؟ پھر تشریح میں گیا تو لکھا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعائیں اس لیے مانگی، ایک بشری تقاضوں کے سبب، اور دوسرا اپنی امت کو تلقین کرنے کے لیے کہ اے میرے امتیو، تم بھی اپنے رب سے مانگنے میں کبھی کسی قسم کا بخل نہ کرنا، اپنے آپ کو بندہ سمجھنا اور اپنے رب کو اپنا مالک سمجھنا۔ تو آج آپ دعا کریں کہ پروردگار توفیق نصیب فرما، اپنے رب سے دعا مانگ کے پھر کوشش کریں، کم از کم اپنی 3 نمازوں کو ہر صورت با جماعت کریں۔ اس کا دوستو فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے رمضان المبارک کے جو معمولات ہیں نا وہ بڑے خوبصورت طریقے میں مینج ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کی قدر، اس کی عزت اور اس کی تیاری کی توفیق نصیب کرے، اور یہ جو رجب شریف ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بھی اپنی عبادت کا جو لطف ہے وہ نصیب فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔